نالائکی کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے، تو 5 کروڑ روپے جو ہیں اس شخص کو، اس کی فیملی کو دیے جائیں حکومت سندھ کی جانب سے، کمپنسیشن ان کو دی جائے 5 کروڑ روپے کم سے کم، اس کی جان کا جو ہر جانا ہمیں وہ ڈیمانڈ کریں کہ کم سے کم اتنے پیسے دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اور تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں اس کے اندر صرف ڈمپرز ملوث ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ واقعات شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا واقعہ ہوا وہ ایک اوور سپیڈنگ بس کے ذریعے ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئل ٹینکر نے یہ اس قسم کا واقعہ ہوا، ان کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد ڈرائیور اس کا بھاگ گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈمپرز کے ساتھ جو ہے یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ پانی کے ٹینکرز، کیونکہ شہر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ پانی تو فراہم کر ہی نہیں سکتی لائنوں کے ذریعے، تو ٹینکرز کے ذریعے پانی جاتے ہیں، تو پانی کے ٹینکرز جو ہیں وہ بھی ایسے بے شمار ایسے واقعات شہر کراچی کے اندر ہوئے ہیں جو واٹر ٹینکر جو تھے اس کے اندر ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ میں حکومت سندھ کو اور بلاول زرداری صاحب کو میسیج دینا چاہوں گا کہ بلاول زرداری صاحب، اگر اب کوئی واقعہ ہوگا جو کمپنسیشن کی بات ہم نے کی ہے وہ تو آپ کو دینا ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ عوام آپ سے مانگے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہوم منسٹری ہو گئی، وہ آپ کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹری ہو گئی یا ٹرانسپورٹ منسٹری ہو گئی، ان کے اندر جو ان کا سٹاف بیٹھا ہے جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز کاٹی جائیں گی، ان کے خلاف بھی کیسز کیے جائیں گے۔ اچھا، ان کے خلاف کیوں کیسز کیے جائیں گے؟ ان کے خلاف کیسز اس لیے کیے جائیں گے کہ جو ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے فٹنس دینا ان گاڑیوں کو، ان ہیوی وہیکلز کی فٹنس کلیئرنس دینا وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوگی یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوگی۔ تو جن گاڑیوں کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں، بریکیں کام نہیں کر رہی ہیں، ان کی ونڈ سکرینز نہیں ہیں، ان کی گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ شہر میں روڈ کے اوپر کیسے آ جاتی ہیں؟ کون ان کو اجازت دیتا ہے؟ اسی طریقے سے ہوم منسٹری کے انڈر جو سندھ پولیس آتی ہے جس کے اندر ٹریفک کا نظام آتا ہے، اس طرح کے ڈرائیورز کو لائسنس کیسے مل رہے ہیں؟ ان کو چلان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اوور سپیڈنگ کے اوپر ان کو کیوں نہیں چلان کیا جا رہا ہے؟ شہر میں جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کا ہیلمٹ کو پہننا وہ مینڈیٹری ہے، اس کو کیوں نہیں اس کو لازم کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے؟ کیوں شہر کے اندر باقی تو سارے کام آپ کو کرنے آتے ہیں، چھاپے مارنے ہو تحریک انصاف کے گھروں پہ، ان کے کاروبار پہ تو بڑی آسانی سے لگا دیے جاتے ہیں، راستے میں چلان کرنے ہو تو وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہیلمٹ کے بغیر کسی شخص کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دی جائے، یہ ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ آئی جی صاحب، یہ ذمہ داری آپ کی آتی ہے۔ شہر کے اندر جو ہے وہ سیپریٹ لینز کیوں نہیں بنائی گئی ہیں؟ پورے شہر بھر میں موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے سیپریٹ لینز ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ موٹر سائیکل چلا سکیں۔ روڈ کے اوپر لین مارکنگ ہونی چاہیے۔ رات کے ٹائم پہ جو زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آپ کے شہر میں، گلی محلوں کے اندر اسٹریٹ لائٹس آپ کی بند پڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں جلتی ہیں، ان کو آپریشن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ موٹر سائیکل والوں کے اوپر بھی تو دیکھیں گے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ بھائی اگر آپ نالائق ہیں تو دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں، جہاں پہ اس طرح کے ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پڑوسی کسی ملک سے، زیادہ دور نہیں تو دبئی سے کسی پروفیشنل کو لے آئیں، وہاں سے کسی کمپنی کو ہائر کر لیں، ان کو کاپی کر لیں کہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، نظام کس طرح چلایا جاتا ہے ٹریفک کا، وہ نظام یہاں پر لے کر آئیں، ان کو تنخواہوں پہ لے کر آ جائیں تاکہ آپ کے ٹریفک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جائے۔ موٹر سائیکلز ہیں، یہاں پہ انٹرسیکشنز، سارے روڈوں پہ انٹرسیکشنز بند کر دیے ہیں۔ شارع فیصل پہ اگر میٹروپول کے بعد کسی نے جو ہے یو ٹرن لینا ہے تو وہ گاڑی چلاتے جائے، میرے خیال سے کارساز تک جائے گا۔ انٹرسیکشنز کیوں بند کر دیے گئے؟ اگر انٹرسیکشن بند کر دیے گئے ہیں تو اوور ہیڈ برج کیوں نہیں بنائے گئے؟ اگر گاڑیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں تو موٹر سائیکلوں کے لیے زیادہ بننے چاہیے تاکہ موٹر سائیکلز آسانی سے یو ٹرن لے سکے اور اپنی مشکلات کو آسان کر سکے۔ پورا شہر جو ہے وہ کھنڈرات کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ میں نے آج سے 2 دن پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب کو میسج کیا کہ کرنگی روڈ پہ آپ جا کے دیکھیں، جہاں جو راستہ آپ کا جو جاتا ہے شارع بھٹو کو، وہ روڈ جو سیدھا جاتا ہے کرنگی کریک کی طرف، وہ پورا روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے، وہاں پہ موٹر سائیکلیں یوں جا رہی ہیں ایسے جا رہی ہیں، تو ایکسیڈنٹس تو ہوں گے نا۔ تو یہ کس کی نالائکی؟ یہ نالائکی بھی آپ کی ہے۔ 2013 میں جب ایم پی اے بنا
تو بڑی لمبی تقریر کی قائم علی شاہ صاحب نے. قائم علی شاہ صاحب کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے تقریر کی ہم سیف سٹی پروجیکٹ بنائیں گے اور اس کو 6 مہینے 8 مہینے میں مکمل کر دیں گے. 6 سے 8 تقریریں ہو گئی ہیں مراد علی شاہ صاحب کی, لیکن آج تک سیف سٹی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا ہے. وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے ذریعے کرائم پہ بھی کنٹرول ہو سکے گا, اس قسم کے ایکسیڈنٹس پہ بھی کنٹرول ہو سکے گا. جو ذمہ دار ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر اس کو کیا جا سکے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ غلطی جو ہے بس والے کی ہو یا وہ غلطی جو ہے وہ پانی کے ٹینکر والے کی ہو, موٹر سائیکل کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوں گے جب یہ آپ کا سیف سٹی کے کیمرے سارے لگے ہوں گے, آپ اپنی ٹریفک کی جو ہے وہ مینجمنٹ کر سکیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں شہر کے, جس کو اب شکل جو ہے وہ کوئی لسانی فسادات کی طرف جو ہے اس کی طرف کیا جا رہا ہے, اس شہر کو بالکل بھی جو ہے شہر متحمل نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوں, شہر کا امن برباد ہو, کراچی شہر کی روشنیاں جو ہے واپس ختم ہو جائیں. یہ ہم کسی حال میں اجازت نہیں دیں گے. یہ شہر کراچی پاکستان تحریک انصاف کا شہر ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہاں کی عوام کو ہم ان کی مدد کریں گے, ان کو جو کیسز کرنے ہوں گے ان تمام ڈرائیورز کے خلاف ہمارے دروازے انصاف ہاؤس کے لیے ان کے لیے کھلے میں ہیں. حکومت سندھ سے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, میں ونس اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, 5 کروڑ روپے کمپنسیشن کی کہ کمپنسیٹ کیا جائے. اور آخر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر اب اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوں گے تو اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹری, ٹرانسپورٹ منسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوم منسٹری جو ہے ان کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ فائل کیے جائیں گے کراچی کے شہریوں کی جانب سے. شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا عالمگیر صاحب سے کہ وہ بھی اپنی بات اس کے اندر ایڈ کر دیں. میں کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہم نمائندے ہیں, ان کی حیثیت سے جو کراچی میں ہیوی ٹریفک کے باعث, وہ چاہے ڈمپر ہو, ٹرالر ہو, بسز ہو, کوئی بھی وہیکل ہو, اس کے باعث جو بھی نقصان ہوا جانی, ان تمام متاثرین کے ساتھ, کیونکہ یہ ارریپیئریبل لاس تھا ان کا, اس کی کوئی دنیاوی بھرپائی نہیں ہو سکتی جو ان کا نقصان ہوا, تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو کوئی بھی قانونی معاونت چاہیے, اس کے لیے بھی تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم تقریباً وکٹمز کے پاس بھی گئے, ان سے ملے بھی, اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ اکثریت نے ہمیں بتایا کہ سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ ان سے ملنے نہیں آیا. یعنی ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, کہ ان کے انتظامی فیلئر کے باعث کوئی جانی نقصان ہوتا, یہ بھی نہیں کہ ان سے جا کر مل لے, تعزیت کر لیں اور کمپنسیشن کی کوئی بات کر لیں. کہاں ہے سندھ حکومت اس وقت شہر میں؟ کس کا کام ہے ڈرائیورز کی سکریننگ کرنا؟ کس کا کام ہے روٹ پرمٹ دینا؟ کس کا کام ہے لائسنسز دینا؟ کس کا کام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا؟ 12 بجے سے پہلے شہر میں ہیوی وہیکل کیوں داخل ہوتے ہیں اگر ٹریفک انتظامیہ موجود ہے؟ کس کا کام ہے گاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ کرنا؟ یہ پولیس جو اس شہر میں ٹریفک پولیس نظر آتی ہے, یہ کیا, یہ 50-100 روپے جو گلی چوراہوں پہ بائک والوں سے, گاڑی والوں سے رشوتیں لیتے, کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا پولیس صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنے کے لیے رہ گئی ہے, یا سیاسی مقدمے بنانے کے لیے رہ گئی ہے؟ یہ انتظامی فیلئر ہے جس کے باعث آج یہ حالات قائم ہوئے. یہ سوچنے کا تقاضا ہے کہ شہر میں اس سال 257 واقعات ہوئے, حادثات ہوئے ٹریفک کے باعث, جس میں 80 واقعات وہ ہیں جو ہیوی وہیکل, ہیوی ٹریفک کے باعث ہوئے. اور یہ تماشائی بنے ہوئے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے, یہ تماشائی بنے ہوئے. کوئی ابھی تک پچھلے چند ماہ سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سیاسی جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں, سندھ حکومت کے کان پہ جو نہیں رینک رہی, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو. تو اور ساتھ ہی سب سے اہم چیز یہ, جو باحیثیت ایک ذمہ دار شہری, ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے, ہم یہ کہیں کہ دیکھیں کوئی حادثہ ہوتا, یہ ڈمپر نہیں دیکھتا کہ, یا کوئی ٹرالر نہیں دیکھتا کہ یہ پٹھان ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, بلوچ ہے, ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہیں. یہ تو حادثہ ہونا,
کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے، کسی کی لاقانونیت کی وجہ سے، کسی کی قانون کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آتے تو ضروری ہے کہ قانون کے دائرے میں لایا جائے ان تمام ٹرانسپورٹرز کو. لیکن اس کو لسانی رنگ دینا یہ انتہائی ناجائز بات ہے. میں ملیر ہالٹ گیا جہاں ایک حاملہ خاتون، ایک فیملی تھی، میڈیا نے رپورٹ کیا، ایک پریگننٹ خاتون جو بائک پہ سوار تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کو ایک ٹینکر نے کچل دیا. میں ان کے گھر گیا تو معلوم چلا وہ ایک پشتون فیملی ہے، جو متاثرین تھے وہ پشتون فیملی تھی. یعنی اس کا کوئی رنگ نسل سے تو کوئی تعلق نہیں. متاثرین میں کوئی بھی شہری شامل ہو سکتا ہے. یہ شہریوں کے حقوق کی بات ہے، یہ کسی ایک کمیونٹی کی، کسی ایک فک کی بات نہیں ہے. اور تحریک انصاف اس وقت شہریوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. سندھ حکومت تحفظ دو ان کو. آپ نے یہاں بے یار و مددگار چھوڑا ہے، اور یہ وجہ یہی رہتی کہ جب آپ کی شہر سے نمائندگی نہیں ہوتی، فارم 47 کے تحت مسلط ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ نہ عوامی مسائل سے دلچسپی ہوتی، نہ عوامی نقصان میں آپ انوالو رہتے. آج ہمیں یہ فکر ہے، آج تحریک انصاف کو یہ فکر ہے اور خدشہ ہے ہمیں کہ اس شہر کو پھر سے ریورس گیئر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس شہر کو پھر سے اندھیروں کی طرف دھکیلے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح فارم 47 کی اس موجودہ رجیم میں تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں سازشیں ہو رہی، تحریک انصاف کو سیاسی سپیس نہیں دیا جا رہا، تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس ایشو کی آڑ میں، یہ ایک جینین ایشو ہے عوامی، یہ شہریوں کا جینین ایشو ہے عوامی، لیکن اس ایشو کی آڑ میں مردہ سیاست اور سیاسی مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہر میں، اور اس شہر میں نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ یاد رہے، یہ شہر عمران خان کا شہر ہے. اس شہر نے 12.5 لاکھ ووٹ دیے عمران خان کو، اور جو جماعتیں آج نظر آتی ان کے کل ملا کے 50,000 ووٹ نہیں ہے تمام جماعتوں کے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ عمران خان مظلوم ہے اور مظلوموں کی آواز ہے. تحریک انصاف کسی بھی نفرت کی سیاست کو، کسی بھی تقسیم کی سیاست کو، فساد کی سیاست کو اس شہر میں کسی صورت اجازت نہیں دے گی. ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان تمام ہتھ کنڈوں کے آگے، ان تمام حربوں کے آگے اور ان تمام عناصر کے آگے تحریک انصاف ایک دیوار کی طرح نظر آئے گی، اور کسی صورت اس شہر میں پھر سے وہ دور واپس نہیں لائے گی کہ جہاں ایک دن میں 100 قتل کی سکورنگ ہوتی تھی، جہاں تاجر کو بھتے کی پرچیاں موصول ہوتی تھی، جہاں نوگو ایریاز بنائے ہوئے تھے، جہاں کمیونٹیز میں تقسیم کی ہوئی تھی. یہ شہر، یہ سب کا پورے پاکستان کا شہر ہے. اسی انداز میں بلوچستان پورے پاکستان کا صوبہ ہے، اسی انداز میں KPK پورے پاکستان کا صوبہ ہے. کوئی تقسیم اس شہر میں، کوئی نفرت یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس شہر میں، اس شہر کو معاشی ترقی دینی ہے، اس شہر کے نوجوان کو قلم دینا ہے، تعلیم دینی ہے. اس شہر کا نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہے. تو جو بھی ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ ایشوز پر بات کریں، لیکن نفرتیں نہ پھیلائیں آپ پہ. اور جو کاروباری یہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن ہے، یہ بھی ذمہ داری کا احساس کرے. کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کوئی تقسیم اور نفرت پیدا ہو. ذمہ داری کا احساس کریں. آخر میں پھر سے ایک بات کہوں، یہ جو ہمیں خدشات ہیں یہ اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو کراچی نے ریجیکٹ کیا، آج وہ نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ اپنی تشہیر کر رہے ہیں.
جگہ جگہ وہ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور جبکہ وہ سیاسی رہنما جو پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پشتونوں کے قاتل بھی وہی ہیں۔ وہ سیاسی رہنما جو نظر آتا کہ وہ کسی کمیونٹی کی بات کرتے، مہاجروں کی بات کرتے، نظر آیا ماضی میں انہی کا قتل عام کیا۔ تو تقسیم اور نفرت کسی صورت تحریک انصاف اس کی اجازت نہیں دے گی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کا احساس کرے، اس کی روک تھام کرے۔ اور کراچی ایک گلدستہ ہے، تحریک انصاف آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف میں موجود ہیں، اور یہی اس شہر کا المیہ ہے، یہی اس شہر کی خوبصورتی ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہماری جانب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جاری اس اہم ایشو پر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بدقسمتی اس شہر کی یہ رہی ہے کہ اس شہر کا جو بھی حساس ایشو آتا ہے، کوئی بھی ضروری ایشو آتا ہے، تو اس پر ہمیشہ سیاست آ جاتی بیچ میں، چاہے اس شہر کے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے اس شہر کی ٹریفک کا امن و امان کا مسئلہ ہو، چاہے شہر میں بارش کا مسئلہ ہو، آ جاتی بیچ میں سیاست ہے، اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس وقت شہر میں جو صورتحال ہے، جو پچھلے ماہ رمضان سے چل رہی ہے، کہ ہیوی گاڑیوں کے حادثات سے جو لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، وہ اس وقت ایک بڑا اہم ایشو بنا ہوا ہے، جس پر مختلف سیاسی جماعتیں، جو میرے بھائی عالمگیر نے کہا کہ مردہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہیں لاشوں پہ، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی شہر میں لاشوں پہ ہی سیاست کی تھی، تو وہ لاشوں پر ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی مظلوم کی ہو، چاہے کسی غریب کی ہو، چاہے کسی طالب علم کی ہو، تو ان کو صرف اس شہر میں سیاست کرنے کے لیے لاشیں چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو اس شہر کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے، وہ اس شہر کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بات کرنا چاہتی ہے، ٹیبل ٹاک پہ کرنا چاہتی ہے، مطالبات کرنا چاہتی ہے، اور اس کو نہ ماننے کی صورت میں احتجاج کرنا چاہتی ہے، سڑکوں پہ آگی، تاکہ ہم شہر کے ان عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کر سکیں، حل کر سکیں۔ اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ شہر کی جو روزانہ کے ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات ہیں، مسئلہ واقعی اس صوبے کی چوتھی مرتبہ برسر اقتدار حکومت کی نالائکیوں کا ہے، اور اس کی ماتحت وزارتوں کی نااہلیوں کا ہے، کہ اگر یہ سارے محکمے اپنی جگہ خوبصورتی سے کام کریں تو شہر کے ہر مسائل کا حل ثبوت کے طور پر سامنے آئے گا، جس کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ میں دوسری اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈمپر ایسوسی ایشن والے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ایک بزنس ہے، ان کو بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کی کروڑوں روپے کی گاڑیاں سڑک پر جلا دی جاتی ہیں، جو کہ ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، جب آپ کے کسی ڈرائیور کے ہاتھوں سے کسی معصوم کا خون سڑک پہ بہے گا، جب ایک حاملہ عورت اور اس کے بچے کی لاش سڑک پہ پڑی ہوگی جسے سوشل میڈیا دکھائے گا، تو کیا اس کی فیملی، اس کو دیکھنے والے اپنے جذبات کو قابو میں کر کے آپ کی گاڑی سے ہمدردی کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے ڈرائیوروں کی کوئی تربیت کی ہے کہ وہ شہر میں لوگوں کو مار کے بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی ہے، وہ ملتے بھی نہیں ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ملازم ہے، کہاں رہتا ہے، اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی اس کو سزا دینے کی کوشش نہیں کی، اور نہ آج تک آپ کی طرف سے جو لوگ معصوم بے گناہ شہید ہوئے ہیں، کبھی آپ نے تعزیت کی ہے ان کے مرنے کی، کبھی آپ کا وفد ان کے گھر گیا ہے، اس متاثرہ فیملی کے، اس کے فیملی سے ہمدردی کی ہے، کبھی آپ نے، جو آپ ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں کروڑوں روپے کا، کبھی 25-50 لاکھ روپے آپ نے اس متاثرہ فیملی کو دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہماری جانب سے رکھنا، ہمیں افسوس ہے آپ کے گھر کی ایک چیز اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ڈمپر، آپ کا ٹینکر، آپ کا ٹرالر ضرور انشورڈ ہوگا، جو وہ آپ کو ریکور ہو سکتا ہے، لیکن جس ماں کا بیٹا چلا گیا، جس بہن کا بھائی چلا گیا، جس عورت کا سہاگ چلا گیا، جس بچے کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، وہ کبھی ریکور نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے جذبات کو سمجھیں۔ اب جب یہ واقعات مسلسل ہونے جا رہے ہیں تو لوگوں میں بھی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں گاڑی کو، اس کو آگ لگا دیتے ہیں جب حادثہ دیکھتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام آپ نے بھی کرنا ہے۔
डंपर एसोसिएशन वाले भी हमारे भाई हैं। आपने भी उस जिम्मेदारी का एहसास करना है कि इस शहर में जो इन वाक़यात की आड़ में जो सियासी आग लगाने की कोशिश की जा रही है, कहीं आप उसका ईंधन तो नहीं बन रहे, कहीं आप किसी सियासी जमात का आलाकार तो नहीं बन रहे कि जो इस लाशों पर सियासत करके शहर में आपके साथ भी जज्बाती बात करके आपको भी उकसा के आपको भी मैदान में सियासत के लाना चाहती है। तो आप अपना कारोबार कीजिए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के बिज़नेस कम्युनिटी को, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे वो बसेस मालकान हो, चाहे वो डंपर्स मालकान हो, हम सब उनको एक फ्रेंडली, एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं कि वो अपना बिज़नेस करें। लेकिन ये जिम्मेदारी जिनकी है, जो इस शहर में लाशों के ज़िम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदारी किसी को उठानी पड़ेगी। और मैं इस शहर के लोगों से आखिर में एक ख़ास गुजारिश करता हूँ कि देखें, इस शहर को दोबारा आग और खून की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है कि वो बड़ा अरसा हुआ कि अगर कोई सिंधी महाजिर से नहीं लड़ा या महाजिर किसी पंजाबी से नहीं लड़ा तो इन वाक़यात की आड़ लेकर पठान को महाजिर से और महाजिर को किसी और से लड़ा दो। ये सब फजूल बातें हैं। ये हम इस शहर में एक फैमिली, एक कुनबे, एक बरादरी की तरह रहते हैं। जिस तरह इस टेबल पर बैठे हुए लोग आपको नज़र आ रहे हैं कि इसी गुलदस्ते की तरह हम शहर कराची को रखना चाहते हैं कि सब इस कराची की रौनकें हैं, सब इस कराची के स्टेक होल्डर हैं। तो ये नफ़रत फैलाने वाले जो किरदार हैं उनसे होशियार रहें, क्योंकि वो इस शहर के ना हकीकी वारिस है, ना इस शहर के स्टेक होल्डर है, बल्कि वो इस शहर के मुस्तरद किए हुए लोग हैं जिन्हें इस कराची की 3 करोड़ आवाम ने मुस्तरद किया है। और आपके सामने बैठे जो ये लोग इस कराची शहर के इशू पे बात कर रहे हैं, ये इसी 3 करोड़ आवाम के मुंतखब करदा लोग हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप भी मोहतात रहें और किसी ऐसे शैतानी का हिस्सा ना बने। बहुत शुक्रिया। ये अरसलान बात करेंगे। अरसलान भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे सहाफ़ी हज़रात का, कैमरामैन का, हमारे रिपोर्टर्स भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और माज़रत भी करता हूँ। इस गर्मी के अंदर आप लोग इधर तशरीफ़ रखे हुए हैं। अभी इंसाफ हाउस रेनोवेशन के ऊपर है। इंशाअल्लाह आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आपको ये शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं बात करता चलूँ हमारे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप इधर मौजूद है, उन्होंने अपनी बात कर दी। बात डंपर से, ट्रक से कुचल देने के बाद जो कराची में एक खूनी मामला चल रहे हैं वो हो, या स्नैचर्स हमारे जवानों को, माँओं बहनों को कत्ल करके चले जाएं वो हो, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त अल्फाज में इन हादसात की मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न इस वक्त यहाँ पे गुनहगार, ये डंपर्स, ये ड्राइवर्स, ये डंपर एसोसिएशन, ये बेसिकली गुनहगार हैं इस वक्त। इन गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? असल सवाल है जिम्मेदार का। गुनहगार को तो आप सज़ा दे देंगे, उसको जेल में बंद कर देंगे, उसकी बेल नहीं होगी, उसको सज़ा होगी, लेकिन जिम्मेदार के ऊपर बात कौन करेगा? जी हाँ, जिम्मेदार पे बात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि कराची ने मैंडेट, कराची ने अपना अलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। इन तमाम हादसात की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीएम, इनके वुज़रा हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कई साल गुजर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे पे मुसल्लत हुए, उनकी हुकूमत को, और वो मुसलसल साबित करते आए हैं कि वो नाअहल हैं। कोई भी बेहतर निज़ाम नहीं दे सके आज तक इस सूबे को, हमारे शहर कराची को, हमारे शहर हैदराबाद को और बाकी दीगर सिंध के शहरों को। हर चीज़ का निज़ाम तबाह है इस वक्त। हम यहाँ पे बढ़ते हुए हादसात को देख रहे हैं, रोज़ अपनी जानें गंवा रहे हैं। आवाम इस वक्त बात कर रही है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की। आवाम इस वक्त देख रही है कि कौन जिम्मेदार है। गुनहगारों को हमारा कानून इंशाअल्लाह सजा देगा।
عوام دیکھ رہی ہے صحیح میکینزم جو آج تک یہ پیپلز پارٹی نہیں بنا پائی. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ نے آپ کو کچھ میکینزم بتایا کہ کس طریقے سے یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہم اس میں مزید اضافہ کرتا چلیں. میں اس وقت اس میں مزید اضافہ کرتا چلوں. ایک مانیٹرنگ کمیٹی، ضیاء الانجار صاحب ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائے کراچی کے اوپر جو ان سارے واقعات کی نظر رکھ سکے، اداروں پہ نظر رکھ سکے. اس میں نااہلی اداروں کی بھی ہے. ہمارے کراچی کے جو روڈ کے روٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ٹائمیں مقرر کی جائے ان واٹر ٹینکروں کی، ان ریتی بجری کے ٹرکوں کی. مارننگ آفٹرنون میں ٹائم سلیکٹ کیا جائے، اس کے مطابق ٹریفک پولیس کو ڈپلوائے کیا جائے ان روٹس کے اوپر پورے کراچی کے، جو پیورٹی ڈپلوائمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد ان تمام ٹرکوں کو، جو یہ پانی کے ٹینکر جو پورے 24 گھنٹے میں چلتے رہتے ہیں کیونکہ ضرورت بھی ہے عوام کی، ان کے لیے نوٹیفیکیشن اسپیسیفک سپیڈ مقرر کی جائے، اور جو اس کو ایکسیڈ کرے اس کو سزا نہیں، اس کو جیل کرو، تاکہ یہ معاملات. ہمارے قانون کی سختی ہمارے معاشرے کو بہتر کر سکتی ہے، لیکن نہیں ہو پا رہا. اب میں اس پہ ایک اور بات کرتا چلوں، ہے تھوڑے مزے کی بات، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا تھوڑا سنیے گا. فیصلہ سازوں سے گزارش ہے کہ اپنی اسکرپٹ تھوڑی سی چینج کریں. کراچی میں 1980 سے ایک اسکرپٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم حادثات کو، مسئلوں کو بہتر نہیں کرتے، ان پہ کام نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے تھرو پروموشن کرتے ہیں ان مردہ جماعتوں کی. ہمیشہ سے اس کو موقف بناتے ہیں تاکہ ان میں جان آ جائے. میں ایک مہاجر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میری رہائش عزیز آباد کی ہے. اردو اسپیکنگ ہوں. جن مردہ جماعتوں کو تم زندہ کرنے میں لگے ہو، کراچی والے ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم 1990 اور 92 نہیں بھولے ہیں. ہم نے وہاں سے الحمدللہ عمران خان نے 90 کی سیٹ سے اس دفعہ مجھے منتخب الیکشن میں ٹکٹ دیا، اور عمران خان نے وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے. خالد مقبول صدیقی، اس کے صرف کچھ چند ہزار ووٹ تھے، لیکن مینڈیٹ چوری کر کے دے دیا گیا. یہ کہانی ایک علیحدہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی نے اپنا مینڈیٹ، اپنا علم پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے. یہ جتنے بھی آ کے کراچی کا بول رہے ہیں کہ جی ہم کراچی کے مالک ہیں، ہم کراچی کے بولنے والے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مسلسل کراچی کے ہر ایشو پہ بولتی آئی ہے. یہ اس وقت ٹرک حادثات ہوں یا اسنیچنگ کے معاملات ہوں، ہم اس کو پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں کر رہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان پہ لگام لگنی چاہیے، ورنہ کراچی کا ہر شہری اب روڈوں کے اوپر ہوگا. ہمارے لیڈرشپ نے آفیشیل اناؤنس کیا ہے، کراچی ڈویژن اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم آفیشلی قانونی مدد دیں گے اپنے ہر متاثر کو، چاہے وہ ٹرک کی زد میں ہو، چاہے وہ اسنیچنگ کی زد میں ہو. اب سے کراچی انصاف ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں ہر کراچی والے کے لیے، ہر محب وطن پاکستانی کے لیے. عمران خان صاحب کی مقبولیت، یہ جو اسکرپٹ آپ نے لانچ کری ہے، اس سے عمران خان پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ کراچی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم سب جو ادھر موجود ہیں مضبوطی کے ساتھ عمران خان کی حقیقی آزادی کا موقف لے کے چلیں گے. اور پی ٹی آئی مضبوط سٹینڈ کر رہی تھی، ہے، اور آنے والے وقت میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور ہمارے کراچی شہر کی، اور رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ٹریفک پولیس کیا کر رہی ہے یا حکومت اس کے جانب سے کیا کر رہی ہے. پہلے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں اب تک ٹریفک پولیس نے اسے جو ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کے اب تک 4500 چالان کیے ہیں، کچھ موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں. 80 سے زائد ٹینکر اور ڈمپر جو ہیں ان کو تحویل میں دیا ہے. ناکارہ بسیں جو ہیں 60 کے قریب وہ ہیں جن کو انہوں نے. کس
किस तरह के आप मजीद इक़दामात चाहते हैं कि जो है वो करे कराची के शहरी को सेफ करो? देखिए जनाब, ये सारी झूठी स्टेटमेंट्स हैं, ये सब झूठी स्टेटमेंट्स हैं। अगर हुकूमत सिंध ने सब कुछ ठीक कर दिया है तो मेरा सवाल है आपसे, आप तमाम साफ़ी हजरात से, कि इस तरह के एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर कोई शायद ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हों। हाँ, हाईवेज़ पे हो जाते होंगे ओवर स्पीडिंग, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक शहर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे किसी मोटरसाइकिल वाले को रोज़ाना की बुनियाद पे कुचल दिया जाता हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो आईजी सिंध साहब की है कि वो आपकी जो उनकी जो ट्रैफिक पुलिस है उनको वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट कराएं, हेलमेट पहनाएं, जो फिटनेस है गाड़ियों की उसको दिया जाए। उसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट है वो जो सड़कों की मुरम्मत है उसको मुकम्मल कराएं। चीफ मिनिस्टर साहब जो बड़े बड़े बयानात दे रहे थे सेफ सिटी के, उसको मुकम्मल किया जाए। जो ड्राइवर्स हैं उनका अल्कोहल टेस्ट हो गया, उनका ड्रग टेस्ट हो गया, वो कराया जाए, उनकी गाड़ियों को चेक किया जाए। खुदारा कितने लोग इस तरह मरेंगे? पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया जाता है कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसा शहर है। दुनिया में लोग कहते हैं ये कौन लोग हैं, ये क्या हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं। सो मेरा मशवरा हुकूमत सिंध को कि देखिए, मैंने 10 साल आपके साथ सिंध असम्बली में गुजारे हैं और 10 साल मैंने करारदादें, सवाल जवाब, एडजर्नमेंट मोशंस, कॉल अटेंशन, क्या कुछ नहीं दिया है। मुझे यकीन है इस बात का कि आप नहीं कर सकते हैं। खुदारा कोई प्रोफेशनल्स ले आएँ। मुझे यकीन है कि इन मिनिस्ट्रीज़ पे जो लोग बैठे हैं वो नहीं कर सकते। कुछ ख़वातीन आपके पास बैठी हुई उनको ले आएँ, क्योंकि आपके मर्दों में ये दम नहीं है कि ये काम करें। अपनी औरतों से काम ले लें, वो बेहतर काम कर लेंगी, ये नहीं कर सकेंगे। ये मेरी गुजारिश है पूरे शहर कराची की तरफ से। गवर्नमेंट तो जाहिर सी बातें नहीं देगी या ना देगी, तो क्या पीटीआई की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कोई ऐसा फंड वगैरह कायम करे कि जिससे उन लोगों की कुछ हेल्प हो जाए? देखें, हुकूमत सिंध ही की जिम्मेदारी है। जो लोग मर रहे हैं ये जिम्मेदारी पूरी हुकूमत सिंध की है। इन्होंने ही कॉम्पनसेट करना है। टैक्सेस के पैसे हैं ना इनके पास, उसके ज़रिए कॉम्पनसेट करें। उन घरों में जाएं, बिलावल साहब, जहाँ पे ये इस तरह के हादसात हो रहे हैं, अपने मिनिस्टरों को भेजें ना उनके घर पे। क्यों नहीं जाते हैं? आप तो चले जाते हैं दुआओं पे, ये तो दुआओं पे भी नहीं जाते हैं। ये जाएंगे तो इनको उनकी तकलीफ़ का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा। अपने मिनिस्टरों को बोलें कि काम करें। ये नालायक काम तो कर नहीं रहे। यहाँ पे शहर में बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, गटर के ढक्कन खुले में, उसके अंदर बच्चे गिर के मर जाते हैं। मोटरसाइकिल पे जो हैं वो दनाते आते हैं, असर लेते हैं, मोबाइल छीनते हैं, उसमें गोली मार देते हैं। बैंक से आदमी जो है वो अपना कैश लेके निकलता है, उसको कत्ल कर देते हैं, घरों में घुस जाते हैं। खुदारा ये सुबह बन है क्या हो रहा है, क्या है यहाँ पे? और भाई सवाल ये है, आपने ये कहा कि हमें 500 के चलान कर रहे हैं वो हेलमेट वाले, तो हेलमेट डिफेंडर। आज सुबह हमारे सामने एक बच्चे का चलान कर रहे थे, वो बच्चा ये कह रहा था कि मेरी 800 रुपये की दिहाड़ी है, 5 रुपये का चलान हो गया। आप कह रहे हैं कि उनको चलान की जाए, तो इस तरह से पहले रोजगार ही नहीं। देखिए, कानून को तलत साहब इम्प्लीमेंट करना वो हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है। अवाम की जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो घर चले जाए। हमें ये नहीं बताए कि किस तरह हेलमेट पहनाएं, किस तरह सड़कें बनवाएं, किस तरीके से कैमरे लगवाएं। ये सब ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। इन माफिया को कंट्रोल करना भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। जो माफिया इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, अब इनका सारा कंट्रोल और सारा डंडा तहरीक इंसाफ के ऊपर ही चलता है। थोड़ा कहीं और भी चला ले भाई, हमने तो बर्दाश्त कर लिया जितना करना था आपको। जी, और बाकायदा धमकियां दे रहे हैं, तो आप भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपके ताल्लुकात हैं तो कोई ऐसी बात करें कि जो कम्युनिटीज के दरमियान जो है एक दूरियां पैदा हो रही है और झगड़ा बिल्कुल इंसानी फसाद तैयार हो गया है, उससे पहले रोका जा सके। देखें, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। वो चाहे मेरा भाई हो, मेरा वालिद साहब हो, मेरा चचा हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा पड़ोसी हो, कोई भी हो। बहुत सिंपल सी बात है। और यही जो माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता, वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता कि जब हम ये देखते हैं कि एक गिरोह कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा है और वाक़यात और हादसात और इवेंट्स बार बार हो रहे हैं, तो इसीलिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि शायद फिर ये मिली भगत है।
کیونکہ اس شہر میں وہ چاہے ٹرانسپورٹ منسٹری ہو، اس کے ادارے ہو، چاہے نیچے ٹریفک انتظامیہ ہو، یہ سب رشوتوں پہ چلتے ہیں، یہ ان کے جیب خرچیاں رشوتوں پہ بندھی ہوئی ہیں. تو یہ تو پھر وہی بات ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ، میں پوری تحریک انصاف کی توسط سے جو بھی اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک ہیں جو کراچی کے ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، وہ فوری استعفیٰ دیں. یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ چلان جو آپ بتا رہے ہیں، تو یا تو میں یہی کہوں گا نا کہ یا تو پھر چیف منسٹر ٹھیک بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، جو متاثرین ہمیں نظر آ رہے ہیں کچلتے ہوئے، جو وکٹمز ہیں، یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آیا یہ دونوں، یعنی میڈیا یا تو غلط بول رہا ہے یا سی ایم غلط بول رہا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم متاثرین کے پاس گئے، میڈیا نے رپورٹ کیا 257 کیسز صرف اس سال ہوئے ہیں. اور یہ صرف ٹریفک کے باعث بھی نہیں، شہر میں جگہ جگہ کھڈے ہیں، مین ہول، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، گٹر کے ڈکن کھلے، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، آدھا شہر کھودا ہوا ہے اس وقت، کوئی کنسٹرکشن پروٹوکول نہیں. تو یہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے. یا تو یہ کراچی اپنے سی ایم ہاؤس سے نکلے نہیں ہیں کبھی، انہوں نے شہر کے حالات دیکھے نہیں ہیں کبھی. وہ ایک میئر جو ہے اس کو جو رپورٹ کر دیتا، جو کان میں بھر دیتا، سمجھتے کہ شہر کا یہی خاکہ ہے. شہر کا یہ خاکہ نہیں ہے. نکلے ذرا سڑکوں کا حال دیکھیں. شکریہ.